السلام علیکم۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ مائیں پیش خدمت ہے۔ محلے والوں کو ایک بھی دن ایسا یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو تکار نہ ہوئی ہو۔ جس روز اس تو تکار میں دیر ہو جاتی تو لوگ ڈر کے مارے آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتے کہ ٹوٹ نہ پڑے۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر جھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز 2 بار جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہو ہی چکا تھا، مگر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کے کھڑکی میں منہ ڈال کر وہ بے نقط سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ پھر جب دونوں کے شوہروں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو زلزلہ آ رہا ہے تو بیگم راجہ دھپ سے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی گر جائے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ بیگم خواجہ نے جھیپی ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے ان پر تھوکنا چاہتی ہیں، مگر بے بس ہیں کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا ہے۔ نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ پردہ کرتی تھیں، نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے، خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کیجیے، اور یہ بلیڈ بیگم خواجہ نے ان کو پہنچایا۔ اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی اور انہوں نے راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے مطلوبہ چیز خواجہ صاحب کے حوالے کی۔ اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی موجودگی میں بھی دونوں بیگمات اس طرح جھگڑتی تھیں کہ بات اس جملے تک جا پہنچتی کہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں۔ مگر کچھ دیر بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے، کیوں خواجہ صاحب واک کو چلیے گا؟ اور خواجہ صاحب جواب دیتے، ضرور چلیں گے، میں حاضر ہوا۔ اور محلے والے دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا دونوں حضرات کے لیے بیگمات کی لڑائی معمول کی بات تھی۔ ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا تھا کہ آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، میں یا آپ اس میں دخل دیتے اچھے نہیں لگیں گے۔ ہاں، اگر آپ اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کوئی خاص بات نہیں۔ اکٹھے رکھے تو 2 برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ خواجہ صاحب نے فوراً کہا، جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑے۔ محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ روکنے میں ناکام رہے اور بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھیں تو ان کی باتوں میں بددعائیں ہوا کرتی تھیں، الزام تراشی نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ مردوں نے تو دلچسپی لینی چھوڑ ہی دی تھی، البتہ عورتیں جھگڑے کی آواز سنتے ہی لپک کر چھت پہ چڑھ جاتیں یا کھڑکیوں میں سے آدھی باہر نکل آتیں، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو اداس چہرے لیے پلٹتیں جیسے پہاڑ کھود کر چوہا بھی نہ ملا ہو۔ انہیں یہ سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی، نہ ہی بیگم خواجہ نے یہ طعنہ دیا کہ بیگم راجہ شادی سے پہلے اغوا ہو چکیں۔ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا ایسا بدمزہ سا لگتا جیسے بے نمک مرچ کا کھانا۔ یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کی گیند بھگو دی ہے تاکہ گیلی گیند مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور انہیں پھر سے کپڑے دھونے پڑیں، صابن الگ خرچ ہو اور وقت الگ ضائع ہو۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا کہ گیند بچے نے نہیں خود بیگم راجہ نے پھینکی ہے اور تاک کر بالٹی میں پھینکی ہے، کیونکہ نل بند ہو چکا ہے۔ اب بہشتی سے پینے کے لیے پانی منگائیں تو ایک مشک لانے کے 2 آنے لے گا۔ بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ جاتی تھی، اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے
میں تجھے کلیجہ پیٹتے دیکھوں۔ اری میرا بچہ خدا کا مال ہے، پر اللہ کرے پہلے تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے بال نوچتے دیکھوں۔ میں کھڑکی سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگارہ رکھ دوں گی۔ میں تیری ٹانگیں نہیں توڑ دوں گی؟ ٹانگیں ٹوٹیں تیرے ہوتوں سوتوں کی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو گھورتیں اور غصے سے رونے لگتیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتیں۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہی ہوتی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہیں کیا تھا، مگر ایک روز عجیب واقعہ ہوا۔ بیگم خواجہ خونخوار آنکھوں کے ساتھ کھڑکی میں آئیں اور بولیں، اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم راجہ جھگڑے کا آغاز کرنے کے لیے خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئیں۔ بیگم خواجہ بولیں، تیرے لونڈے نے آج میرے لال کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے، وہ رو رو کر جان ہلکان کر رہا ہے۔ میں اگر اس کے بدلے میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں پھر یہ کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی۔ بیگم خواجہ بگڑ کر بولیں، غضب خدا کا، میں کہتی ہوں تیرے لونڈے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے، اور انصاف دیکھو لوگو، کہتی ہے کہ کلیجہ چبا لوں گی۔ بیگم راجہ کڑک کر بولیں، اری تو میری بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے گی تو میں تیرا کلیجہ نہیں چباؤں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ پر تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ذرا دکھا تو صحیح، اسے خراش بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بکجھک کر رہی ہے۔ بیگم خواجہ پلٹیں، اپنے بچے کو کھڑکی میں لا بٹھایا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجھا لی تھیں۔ بیگم خواجہ نے اس کی ران پر سے پاجامہ ہٹایا اور بولیں، لے دیکھ لے اپنی منحوس آنکھوں سے۔ بیگم راجہ بولیں، آنکھیں منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی، لا دکھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ دم بخود رہ گئیں۔ ایک لمحے چپ کھڑی رہیں۔ بچے کی ران کو انگلی سے چھوا، جہاں سے نوکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی آس پاس سرخی کا دائرہ سا بن گیا تھا۔ چھونے سے بچہ بلبلایا تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر بچے کو اٹھا لیا، پھر اسے کولے پر بٹھا کر تھپکی دینے لگیں اور بولیں، آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو ادھیڑا ہے، آنے دے گوشہ کو، تیرے سامنے ایسی مار ماروں گی کہ اس کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ پھر وہ بچے کے آنسو پوچھنے لگیں، اسے چومنے لگیں۔ یہ دیکھ کر بیگم خواجہ کھڑکی میں کھڑی اپنے آنسو پوچھے مسکرانے لگیں۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹیں۔ اکٹھے 4-5 تھپڑ اس زناٹے کے مارے کہ لڑکے کی چیخیں پورے محلے میں گونجیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا لائیں اور بولیں، تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے 100 زخم دوں گی تاکہ تو عمر بھر یاد رکھے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور دیکھ کر چیخا۔ کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجی، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیگم راجہ بولیں، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر بولیں، بتا پھر مارے گا کسی کو؟ اپنے بیٹے کا جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی اس کے پیٹ پہ دے ماری۔ بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کر آئیں، بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے لڑکے کو سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بولی، اب اگر تو نے بچے کو لکڑی سے مارا تو میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ کون سا غضب ہو گیا، ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے۔ بیگم راجہ بولی، یہ ذرا سی پینسل ہے؟ یہ کہہ کر بیگم خواجہ کے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ پھر بیگم راجہ بیگم خواجہ کے بچے سے بولیں، چپ ہو جا، تو جگ جگ جیے میرے لال، تیرے سر پہ صحرا بندھے، تو خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔